الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی جو شب آئے گی وہ 15ویں شعبان المعظم کی شب ہوگی، جسے عرف عام میں ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، اور اس کا جو دن ہوگا وہ 15ویں کا دن ہوگا۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں امت مسلمہ کی اکثریت عبادت کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی عبادت کی توفیق دیتا ہے وہ توفیق خداوندی کے مطابق جس قدر چاہتا ہے عبادت سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح جب 15ویں کا دن آتا ہے تو 15ویں کے دن میں نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو روزوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور دن میں روزہ رکھنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرفوع حدیث ہے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول الا هل من مستغفر لي فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا كذا حتى يطلع الفجر۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی والدیلمی۔ یہ روایت جو ہم نے پڑھی ہے اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام دیلمی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المکرم کی 15ویں کی شب آئے تو اس کی رات میں عبادت کرو، شب میں عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ دونوں باتوں کا حکم آ گیا ہے کہ شب میں عبادت کرو، فقوموا لیلہا، اس کی رات میں عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں 15ویں شعبان المعظم کی شب میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے وہ باری تعالیٰ فرماتا ہے، الا من مستغفر لی، کیا آج کی رات کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ کیا ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے، رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا فرما دوں؟ کیا ہے کوئی جو پریشان حال ہو، مبتلا درد اور مصیبت ہو، اور وہ مجھ سے اپنے درد اور پریشانیوں سے نکلنے کی دعا مانگے تو میں اسے پریشانیوں سے اور دردوں سے نکال دوں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ایک ایک چیز کا نام لے کر اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، پوچھتا ہے، آواز دیتا ہے
یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ عالی جناب یہ حدیث پاک بہت واضح، بہت ایمان افروز اور بہت امید افزا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو ہمارے مطلب اور مقصد کو واضح کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی رات میں قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، اور اس کا جو دن ہے اس کو روزہ رکھا جائے۔ تو اس کی رات میں عبادت کرنے کا حکم بھی حدیث میں آیا ہے، اور اس کے دن میں روزہ رکھنے کا حکم بھی حدیث میں آیا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا 15ویں شعبان کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس روزے کی کوئی اہمیت، عظمت، فضیلت اور ثواب حدیث پاک میں بیان ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس روزے کی کوئی فضیلت، کوئی ثواب حدیث پاک میں بیان نہیں کیا گیا۔ حدیث پاک میں صرف روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم اس کے کانوں تک پہنچ جائے تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے حج عمرے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کسی ثواب یا فضیلت پر موقوف ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر موقوف ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا امر کر دیا تو مومن کو چاہیے دل و جان سے اس امر کو تسلیم بھی کرے اور اس امر پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ ایام بیز کے روزوں میں شامل ہے۔ ایام بیز کے روزے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روزوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ یہ روزے آپ جب مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہوتے تب بھی رکھا کرتے تھے، اور اگر آپ سفر میں ہوتے تو بھی ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو بھی ایام بیز کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھوں۔ تو ایام بیز کے روزوں میں یہ شمار ہوتا ہے، اور ایام بیز کی جو فضیلت اور حرمت اور عزت ہے وہ اس روزے کو بھی حاصل ہوگی۔ اس روزے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ روزہ تنہا صرف 15ویں شعبان کا ہی نہ رکھا جائے، بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ ملا لینا چاہیے، 2 روزے کر لینے چاہیے، کیونکہ ایک روزہ رکھنا تنہا وہ مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے۔ اگرچہ کوئی شخص ایک روزہ رکھے گا، اس کا وہ روزہ ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شریعت اس امر کو پسند نہیں کرتی کہ تنہا ایک روزہ رکھا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، اور روزہ ملانے کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان کو روزہ رکھ لینا چاہیے، یعنی 14 اور 15 کے 2 روزے رکھ لینے چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑھیا بات یہ ہے کہ ایام بیز کے 3 روزے سنت کے مطابق رکھ لینے چاہیے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا اور آپ کے اصحاب کا طرز عمل تھا کہ 13، 14 اور 15 تینوں روزے رکھ لینے چاہیے۔ یہ روزوں کی بات ہوئی۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے
تو کوئی مخصوص عبادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15ویں شعبان کی رات کی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص رکعتیں پڑھی ہوں اور ان مخصوص رکعتوں میں مخصوص سورتوں کی تلاوت فرمائی ہو اور امت کو بھی اس بات کا پابند کیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو امت کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کی امت جتنی آسانی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، نشاط نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اس رات، وہ عبادت کر لے، اور جتنی میسر ہو، جتنی توفیق ہو، جتنی آسان ہو، جتنی آسانی کے ساتھ وہ عبادت کی جا سکتی ہو، اتنی ہی آسانی کے ساتھ کر لینی چاہیے۔ یہ ہو گئی 15ویں شعبان کی رات کے قیام کے حوالے سے بات، اور 15ویں شعبان کے دن کے روزے کے حوالے سے بات جو میں نے حدیث پاک پڑھی۔ اس حدیث پاک میں اگلا مضمون یہ ارشاد ہوا ہے جو بڑا اہم ہے، امید افزا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے 15ویں شعبان کی شب برات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق اور اپنے اوصاف کے مطابق۔ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ یہاں نزول فرمانے کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنے عفو و کرم کے ساتھ دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں سے، اپنی مخلوق سے پوچھتا ہے کہ کیا آج کی رات ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ دھو ڈالوں؟ کیا ہے آج کی رات کوئی جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دوں، میں اس کی رزق کی پریشانیوں کو دور کر دوں؟ کیا ہے آج کی رات کوئی جو بیماریوں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہو اور مجھ سے نجات پانے کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے، اور میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بندوں کی جو حاجت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کا نام لے کر اس طرح ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ کیا فلاں چیز کوئی مانگنے والا ہے، فلاں چیز کوئی مانگنے والا ہے، فلاں کوئی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہوگا کہ کیا آج کی رات کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ آج کی رات کوئی اولاد مانگنے والا ہے، میں اسے اولاد دے دوں؟ آج کی رات مجھ سے کوئی حج اور عمرہ مانگنے والا ہے کہ میں اسے حج اور عمرہ عطا کر دوں؟ آج کی رات مجھ سے کوئی جنت مانگنے والا ہے، میں اسے جنت عطا کر دوں؟ آج کی رات کوئی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوزخ کی آگ سے پناہ عطا کر دوں؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا نام لے کر پوچھتا رہتا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تطلع الفجر، یہاں تک کہ جو ہے وہ فجر طلوع ہو جائے۔ فجر طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور روزے کا ٹائم شروع ہو جائے۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ایک حاجت کا نام لے کر پوچھتا رہتا ہے۔ یقیناً اس رات اللہ کی رحمت کا سمندر موجزن ہوتا ہے، موجیں مار رہا ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھانپنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس رات مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، یا گھروں میں بیٹھ کر یہ امور بجا لاتے ہیں۔ اور محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس اتنی بڑی رات کو ہوٹلوں پہ گزار دیں، گپ شپ میں گزار دیں، لڑائی جھگڑوں میں گزار دیں، لہو و لعب میں گزار دیں۔ اور اس سے بڑھ کر محروم ہیں وہ لوگ جو اس رات کو منکرات میں گزار دیں، گناہوں میں گزار دیں، شیطان اور نفس کو خوش کرنے میں گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں شعبان کی شب میں اور اس کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہی کی جانب سے توفیق ملتی ہے۔
اللہ ہی ہمت اور قوت دینے والا ہے، اسی سے ہم تمام امور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔